السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیں جی، بغیر دیر کی آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور دعا میں مجھ جیسی ناچیز کو بھی یاد رکھیں، آمین۔ دل کی ہر دھڑکن میں بس چھپی ہے تیری ہی پرواہ، تیرا ہی ساتھ ہے جو دیتا ہے ہر آفت سے رہائی۔ آتش عشق، ایپیسوڈ نمبر 47۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سامنے سندس چودھری کو دیکھتے وہ بے یقین ہوئے تھے، جو بلیک اینڈ گولڈن کلر کے گاؤن میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی نظر آ رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے غصے سے لال انگارہ بنا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا کلیننگ برش زمین بوس ہوا تھا۔ غصہ اس کے کیٹ واک پر نہیں، اس کی ڈریسنگ پر آ رہا تھا۔ اس نے جو بلیک اینڈ گولڈن گاؤن پہن رکھا تھا اس کی بیک لیس تھی، جس سے اس کی دودھیا سفید کمر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے سے گلا بھی انتہائی ڈیپ تھا، جس میں سے اس کی رانائیاں صاف جھلک رہی تھی، اور سائیڈ سے کمر بھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جب چلتی تھی تو ایک ٹانگ بھی عیاں ہوتی انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لڑکیاں ایسٹرن اینڈ ویسٹرن ڈریسنگ میں ریمپ پر کیٹ واک کرتی دکھائی دے رہی تھیں، لیکن ان سب کی نظریں صرف اس پر تھیں، اور وہ بھی انہیں دیکھتے ساکت ہوئی تھی۔ لیکن وہ اس انسان کو اپنے سامنے دیکھتے ساکت ہوئی تھی جس کی خاطر اس نے یہ داؤ کھیلتے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی تھی، کیونکہ اسے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اگر وہ لوگ یہ بازی جیت جاتے ہیں تو سامنے کھڑا وجیح مرد اس کا، اور اگر ہار گئی تو اس سے آگے سوچتے ہی وجود لال انگارہ بنا تھا۔ وہ سب ان آنکھوں میں دیکھتے قدم پیچھے ہٹا گئے تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، غصہ، حقارت، نفرت، شکوہ، لیکن کیوں؟ وہ غصے سے لال انگارہ ہوتے اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، لیکن شارب چودھری سامنے آتے اسے روک گیا۔ تاہیانگ خانزادہ غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے شارب کو بھی گھور کر دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے، زاویار شاہ نے ان کے نزدیک آتے انہیں وارن کیا تھا، ٹھنڈ رکھو، تم دونوں کو خوب موقع دوں گا، پھر جتنا جی چاہے ایک دوسرے کو پیٹ لینا، کیونکہ میں جانتا ہوں جب تک تم دونوں کمینے سالے ایک دوسرے کی ہڈیوں کا سرما نہیں بنا لو گے چین سے نہیں بیٹھو گے۔ لیکن یہاں نہیں، کمینوں جگہ اور ماحول تو دیکھ لو۔ زاویار شاہ نے ان کی اچھی خاصی عزت افزائی کرتے ان کے کانوں میں گراتے ہوئے کہا تھا، میں بھی تو اسے جگہ کا ہی احساس دلا رہا تھا، میں کون سا اس سے جھگڑنے لگا تھا، میں تو اسے ریم کی طرف پڑھنے سے روکنے لگا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے اس سے سوال جواب کرنے کا، تیری طرح میرا بھی خون کھول رہا ہے اسے یوں اس حالت میں دیکھ کر۔ تو ابھی آیا ہے نا، لیکن میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں ہوں اور پچھلے 4 گھنٹے سے اس کے پیچھے ہوں، اور تجھے شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ تیرے مینشن سے نکلی ہے، مطلب وہ پچھلے کئی دن سے تیرے مینشن میں تھی۔ شارب اتنا کہتے اسے پہلا جھٹکا دے چکا تھا، اور وہ ناقابل یقین نظروں سے شارب کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں بھی یہی سچ ہے، اور اس سارے میس کا تعلق بدقسمتی سے تیرے گھر والوں سے جڑا ہوا ہے۔ زاویار شاہ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے کہا تھا، اور اس کے کندھے کو تھپتھپانے لگا تھا، لیکن تو نے تو مجھے کہا تھا کہ تجھے وہاں ایسا کچھ نہیں ملا۔ تاہیانگ خانزادہ نے حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زاویار شاہ کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، میرا فون ٹریپ کیا جا رہا تھا، زاویار شاہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تیرے جیسے آفیسر کا فون ٹریپ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ میرا شک ٹھیک تھا، تاہیانگ خانزادہ نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے گراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، زاویار شاہ نے بھی اپنے شک پر یقین کی مہر لگا دی تھی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے، جمن نے بھی پرسوچ لہجے میں کہا تھا۔ اور کس لیے؟ اسے اس کی سالی پسند آ گئی ہوگی، وہ واقعی کسی کا بھی دماغ گھما کر رکھ سکتی ہے۔ شگا نے کندھے اچکاتے ریم کے اوپر چلتے وجود پر نظریں جمائے کہا تھا، جہاں وہ اب خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کمر مٹکا کر چلتے ہوئے کبھی ایک کنارے کی طرف جاتی تو وہاں سے فلیش لائٹس اور ہارٹنگ کی آوازیں سنائی دیتی، تو کبھی وہ دوسرے کنارے کی طرف جاتی تو اس طرف سے بھی یہی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے اب واپس جانے لگی۔
चंद कदम चलते वो बाल झटकते हुए एक बार पीछे मुड़ते वापस पर्दों के पीछे गुम हो गई। उसके जाते ही सब ने एक दूसरे की तरफ देखा तो ताहियांग खानज़ादा को खुद के पास ना पाकर वो आंखों ही आंखों से एक दूसरे को इशारा करते हुए वहाँ से निकलने लगे। जी सर, वो यहीं हैं हमारे सामने, और उनके साथ उनके चंद दोस्त भी हैं। वहाँ मौजूद स्याह लिबास वाले ने कान पर हाथ रखते हल्की आवाज़ में सरगोशी करते कहा और आहिस्ता से उठकर वहाँ से निकल गया। सब अलर्ट हो जाओ, हमें से रोकना होगा, वो उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से ले जाने ना पाए। वो स्याफाम अपने रंग से ज़्यादा स्याह लिबास में मलबूस कान में लगे हेडफोन पर हिदायत देते अब ड्रेसिंग और मेकअप रूम्स की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे कई साए भी स्याह कपड़ों में मलबूस अब उसी तरफ बढ़ने लगे थे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करती फिरोगी और कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं? वो मेकअप रूम की तरफ बढ़ते वहाँ आईने के सामने खड़ी होकर तेज़ तेज़ सांस लेते खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि अपने पीछे से सर्द और गुर्राती हुई आवाज़ सुनते उसके चेहरे का रंग पल में लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ा था। वो लाल अंगारा होती आंखों से उसे घूरते हुए इसके करीब आया और वो उसकी आंखों में सुर्खी देखते आंखें ज़ोर से मींचकर कपकपाने लगी। इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचते उसके बालों से पकड़कर उसे खींचते अच्छी तरह यह बावर करवाता कि वो किस घराने और किस मशरकी मुल्क से ताल्लुक़ रखती है और उसका क्या मकाम है। पीछे से आती लड़कियों की आवाज़ें सुनते वो पीछे हटने लगा था। उसे उसके करीब जाना था, इसे यहाँ से लेकर जाना था, लेकिन इस तरह कि किसी को शक भी ना हो। जीजू आप। वो अभी 2 कदम ही चला था कि उसकी आवाज़ सुनते बेयकीन होते रुक कर मुड़ते हुए उसे देखने लगा था। इससे पहले कि कुछ समझता सुंदस दौड़ते हुए उसके पास आते उसके सीने से लगते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी और वो हैरान होते मामले को समझने की अब कोशिश करने लगा था। वो क्या हैरान होता, उसके पीछे उसके दोस्त जो दौड़ते हुए उसके पीछे आ रहे थे इन दोनों को इस तरह देखते हैरान हुए थे। वो उसके रोने पर और इस तरह उसके चिपकने पर चंद पल तो कुछ समझ ही ना पाए थे। अरे रो क्यों रही हो, क्या हुआ है, क्या तुम मुकाबला हारने वाली हो? ताहियांग खानज़ादा ने उसे खुद से अलग करते उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं जीजू, हारने से नहीं डर रही, बल्कि अपने साथ होने वाले हादसे से डर गई हूँ जो मेरे साथ हुआ है। वो अगर आपको भी पता चला तो आप भी रो दोगे। वो उसे बच्चों की तरह रोते हुए बताती सुंदर सी लग रही थी। पीछे से आते स्याफाम अफराद भी एक दूसरे को हाथ के इशारे से रोक गए थे। पीछे हटो और बाहर निकल कर इंतज़ार करो, सालों को वहीं दबोचेंगे। यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। फ़ोन से धाड़ती आवाज़ सुनते सब वहाँ से निकलते अब कार पोर्च की तरफ बढ़ते अपनी अपनी पोजीशन संभाल गए थे। मैंने तो सुना था कि वो अकेला है, लेकिन यहाँ तो जैसे उसकी पूरी फ़ौज उसके साथ आई है, इनमें से एक ने दूसरे की तरफ देखते हुए कहा था। वो साहिब लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें क्या, जान से तो हम लोग जाएंगे ना, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, इनमें से दूसरे ने जवाब में कहा था। तुम लोग अपनी बकवास बंद करके चुपचाप खड़े रहो और ध्यान फजूल बातों पर लगाने की बजाय टारगेट पर लगाओ। अगर मरना नहीं चाहते तो। उनका लीडर उनके पास आते धाड़ते हुए कहते उन्हें अपनी नज़रें अब होटल के दरवाजे पर टिका गया था। अच्छा अब चुप करो, रोना बंद करो, और ये क्या पहन रखा है, इसे जल्दी से चेंज करके आओ। पहले कुछ खाते हैं और फिर बैठकर सुकून से बात करते हैं। ताहियांग खानज़ादा ने अपने अंदर उठने वाले इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश करते हुए काफ़ी हद तक नॉर्मल अंदाज में कहते उसे चुप करवाया था। वह अपने आंसू साफ़ करते सूं सूं करते हुए अब ड्रेसिंग रूम में बंद होते अपने हैंड बैग से मोबाइल निकालते एक नंबर डायल करके कान के साथ लगा गई। हाँ सर, काम हो गया है, वो कुछ सातों बाद बोली थी। मुझे यकीन है उसे मुझ पर शक नहीं हुआ। वो मेरी बातों पर यकीन कर चुका है, तभी तो वो मुझे रोते नहीं देख सका और मुझे बहुत प्यार से सुकून से समझाया और अभी मुझे खाना खिलाने भी लेकर जा रहा है। वो फ़ोन पर बात करते हंसते हुए अब अपने कपड़े निकाल कर सामने रखते बैग पे लगी स्ट्रैप खोलने लगी थी। वो फ़ोन साइड पर रखते अपने कपड़े चेंज करते आईने के सामने खड़े होकर अब हंसने लगी थी। बेचारी सुंदस चौधरी और महक चौधरी, तुम दोनों बहनों के नसीबों में सिर्फ़ और सिर्फ आंसू ही लिखे जा चुके हैं। अब तुम दोनों बहनें सारी ज़िंदगी रोते चिल्लाते हुए सिर्फ यही कहती फिरोगी कि हमने इस पागल हान के साथ पंगा लिया ही क्यों। वो सच में संकी है जो तुम दोनों का जीना हराम कर देगा।
وہ اپنی آنکھوں سے نکردہ آنسو صاف کرتے اب کہے لگاتے ہنستی ہی جا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، اگر تمہاری آواز اس نے سن لی تو تم اسے پانے سے پہلے ہی کھو دے گی۔ وہ تو تیرے ہاتھوں سے جائے گا ہی، لیکن تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دروازہ کھولتے لینا کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازے کو بند کرتے اسے قریب آ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے چپ کروا گئی اور وہ اس کی باتیں سمجھتے اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ سناکھل نے اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی کمال کی ایکٹریس ہو تم تو، تمہیں تو فلموں میں ہونا چاہیے، یہاں کیوں جان گنوانے پر تلی ہوئی ہو؟ لینا نے اسے داد دیتے ہوئے ساتھ ہی سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ چلو اب جلدی سے باہر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جائے۔ جاؤ اور جادو چلا دو اس خان پر۔ سچ میں کیا ہینڈسم بندہ ہے، پرسنالٹی ایسی کہ کوئی بھی اس کے سحر میں کھو جائے۔ واہ یار، تو نے بھی چن کر آنکھ لڑائی ہے۔ لینا نے بھی کمینگی سے کہتے اسے ڈریسنگ روم سے باہر نکالا اور وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلی تو سامنے ہی وہ اس سے چہرہ موڑے دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم بہت جلد میرے ہوگے مسٹر خان، میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہوں گی، بے شک اس کے لیے مجھے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ وہ دل میں سوچتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا، چلیں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہاری بہن کے چکروں میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلنے لگا اور وہ بہن کی بات کرتے سن کر دہکتا کوئلہ بنی۔ وہ جب اسے ساتھ لیے باہر نکلنے لگا تو مائک سے آنے والی آواز پر دونوں رکے تھے۔ اینڈ دا ونر آف دا انٹرنیشنل فیشن آرٹ کنٹیسٹ، سندس چودھری۔ جیجو میرے خیال میں میرا نام پکارا جا رہا ہے، سو آپ بھی تو دیکھ لیں کہ آپ کی یہ چھوٹی سی سالی کیسے سب کے چھکے چھڑا کر یہ ایوارڈ اپنے نام کر چکی ہے۔ وہ تاحیاں خانزادہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی اور تیز قدموں اور مضبوط ارادوں کے ساتھ اب اس طرف بڑھنے لگی تھی۔ پاؤں میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اسٹیج کے اوپر کھڑی کئی شخصیات کے چہرے سندس چودھری کا نام سنتے تاریک ہوئے تھے اور کئیوں نے حسد میں مبتلا ہوتے منہ ہی منہ میں بڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ تم لوگ اپنے آس پاس دھیان رکھنا، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کو الرٹ کرتے تیز تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے سندس سے پہلے اسٹیج کے سامنے پہنچنا تھا۔ اس طرف وہ اسٹیج کے سامنے پہنچا اور دوسری طرف وہ اسٹیج پر پیچھے سے پورے اعتماد انداز میں چلتی ہوئی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھنے لگی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آر پراؤڈ ونر سندس چودھری۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کیمروں کی فلیش لائٹس دھڑا دھڑ چمکتے ہوئے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھتے مسکراتے ہوئے وہ ایوارڈ اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے اپنے نام کر چکی تھی اور دوسری طرف پاکستان میں بھی سب اپنی نیندیں بھلائے اسے اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ مہک نے الارم لگا کر رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی ٹائم پر سب اس وقت بڑی سی LED سے اسے دیکھ رہے تھے اور سب کے چہروں پر ایک فخریہ مسکراہٹ تھی۔ پیرس میں اس وقت رات کے 12:40 ہو رہے تھے اور ایونٹ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا تھا، اور دوسری طرف پاکستان میں بھی اس وقت صبح کے 4:40 ہو رہے تھے۔ ایسا وقت جب آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہیں اور سردیوں کی رات میں تو اچھوں کو بھی گرم بستر نہیں چھوڑتا۔ ایسے وقت میں آلیان چودھری اور رشنا چودھری اور مہک چودھری اپنی نیندیں بھلائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کی دلی کیفیت وہی جانتے تھے۔ ایک بیٹی اگر انٹرنیشنل مقابلے میں جیت جائے تو ماں باپ کے لیے یہ بڑے فخر کا مقام ہوتا ہے۔ یہی کنڈیشن اس وقت آلیان چودھری اور رشنا چودھری کی تھی۔ چہروں پر گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی کی گہری تہ۔ رشنا چودھری کی آنکھیں تو برس ہی پڑی تھیں اور مہک بھی چند لمحوں کے لیے یہ دماغ سے نکال چکی تھی کہ وہ سندس نہیں ہے۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے درمیان بیٹھے اب مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو حصار میں لیتے مبارکباد دیتے ہوئے ہنسنے لگے۔ اور اگر تم تیسری دنیا میں جھانک کر دیکھو گے تو وہاں بھی تم 2 گھر ایسے دیکھو گے جہاں سب سے ایسے ہی اسکرین پر اسے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک گھر میں ابیہا چودھری اس وقت اپنی پھپھو کے گھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس خوشی میں انہیں بھی شامل کیے ہوئے تھی اور وہ لوگ بھی کافی پیتے ہوئے یہ تقریب دیکھ کر ابیہا چودھری کو مبارکباد پیش کرتے مسکرا رہے تھے۔ اور اگر دوسری طرف اس مینشن میں جھانک کر دیکھو گے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے سارا شو دکھا رہا تھا اور وہ اپنے کپکپاتے اور لرزتے وجود کے ساتھ
وہاں بیٹھی بہتی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف پاکستان کا منظر ہے جہاں اس کی بہن، ماں اور باپ یہ سب دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ہم شکل اس کے بنائے گئے ڈیزائن دکھاتے وہ ایوارڈ لے چکی تھی جس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا۔ رونا بند کرو وائٹ روز، اور فکر مت کرو، یہ انعام تمہارا ہے اور تم تک بہت جلد پہنچ جائے گا۔ اسے وہ انعام نہیں چاہیے، وہ اس کے پاس بیٹھا سرد آواز میں بولا تو سندس نے آنکھیں اٹھا کر شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جنکو خانزادہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی اور شکوہ دیکھتے ایک لمحے کو نظروں کا زاویہ بدل گیا، اور آریوس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پریشان ہوا تھا۔ دل کی کیفیت کیوں بدلی تھی؟ اسے یہ شکوہ اور نمی اچھی کیوں نہیں لگی تھی؟ وہ خود یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ جانتی ہو اسے کیا چاہیے؟ پھر دوسرے ہی لمحے وہ چہرے کے تاثرات سرد کرتے پھنکارتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، وہ سامنے دیکھو، میرے چہرے پر نہیں، تمہیں وہ وہاں نہیں دکھائی دے گا بلکہ تمہیں وہ وہاں دکھائی دے گا۔ وہ اب اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، دیکھو وہ اسے کیسے اپنے حصار میں لیتے، سب سے چھپانے کی کوشش کرتے، ایسے لے جا رہا ہے جیسے کہ کوئی چوری کر رہا ہو۔ وہ اس کی سرد آواز سنتے اسکرین کی طرف دیکھتے ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے نحوت سے سر ہلاتے سرد لہجے میں بولتے ہوئے جنکو خانزادہ کو جھلسا کر ہی تو رکھ گئی تھی، تم جیسے کمینے نامردوں سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ جیسے تم ہو ویسا ہی وہ بھی، مجھے تو اس سے۔ وہ اس کے کانوں میں زہر انڈیلتے ابھی بول ہی رہی تھی کہ جنکو خانزادہ نے پل میں اس کی طرف بڑھتے اس کے جبڑے کو اس شدت سے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر دباؤ بڑھایا کہ سندس کو لگا کہ جیسے اس کا جبڑا ٹوٹنے کے در پہ ہو۔ کیا کہا تم نے کہ میں نامرد ہوں؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھے آریوس اور ڈریکسا بھی دم ہلاتے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کے گرد گراتے ہوئے سندس پر جھپٹنے کو تیار تھے۔ وہ اب کپکپاتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی، چہرہ اور ہاتھ پسینے سے شرابور ہونے لگے تھے، اس کے چہرے سے پسینہ اس کے وجود میں جذب ہونے لگا تھا۔ وہ غصے اور اشتعال سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر دانت کاٹتے انہیں چبانے کی درد پہ ہو گیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے اس کی سانسیں کھینچتے اپنے اندر کی ساری آگ اس کے اندر اتارتے یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک نازک سی لڑکی ہے جس کی صرف زبان ہی لمبی ہے۔ وہ کوئی مہک چودھری کی طرح نڈر نہیں ہے۔ وہ اس کے کندھے پر مکے مارتے خود کو اس سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہلکان ہونے لگی تھی، لیکن وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹے اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا کہ کل کو جب بھی تمہیں آزاد کروں تو تم آسانی سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکو اور کوئی بھی مرد تمہیں آسانی سے اپنا لے، کیونکہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، لیکن تمہاری زبان مجھے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہے جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اتنا کہتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ چہرے اور گردن کی وینز کے ساتھ ساتھ بازوؤں کی وینز بھی غصے اور اشتعال سے پھولتی ہوئی نیلی ہو رہی تھی، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی اور ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی خون چھلکا دیں گی۔ وہ شرٹ اتارتے اب پینٹ کی بیلٹ نکالنے لگا تھا۔ سندس چودھری اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے کپکپاتے ہوئے نامثال ہلاتے اس کے پاس سے اٹھتے بھاگنے لگی تھی، اور وہ پیچھے سے کہے لگاتے اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے کمینی ہنسی ہنستے آہستہ آہستہ مگر بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اوپر بالکنی کی طرف جاتے اس کے باہر نکلتے اس کا دروازہ لاک کر کے اس کے ساتھ ہی ٹیک لگائے نیچے بیٹھتی چلی گئی اور بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہونٹوں پر درد محسوس کرتے اس نے انگلی کے پورے سے ہونٹ کو چھوا تو سسکتے ہوئے اسے چھو کر دیکھا۔ انگلی کے پورے پر خون دیکھتے وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ کدھر ہو وائٹ روز، مائی گولڈن بیسٹ، ویئر آر یو؟ وہ سیٹی بجاتے ہوئے بھاری لہجے میں بولتے ادھر ادھر دیکھتے چلنے لگا۔ اس کے بھاری قدموں کی آواز سنتے وہ دہل کر اپنے دل کو مٹھی میں دبوچ کر سسکنے لگی تھی۔ بھاری قدموں کی آواز اب جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ رہا تھا۔ قدموں میں آواز کے ساتھ ساتھ اس مرد کی آوازیں اسے اور بھی خوف زدہ کرنے لگی تھیں۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھتے اپنی سسکیاں تک گلے میں گھونٹ گئی تھی۔
شدید سردی میں بھی وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ بکھرے بال، کٹے ہونٹ، زخمی چہرہ، وہ اس وقت ایک پوری درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ ہے وائٹ روز، ہے گولڈن بیسٹ، باہر آؤ۔ اگر میں نے آریس اور ڈریکسا کو تمہیں ڈھونڈنے کا حکم دیا تو پھر تم آدھی ادھوری ہی مجھ تک پہنچ پاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ میرے غصے کا گراف بڑھے اور میرے آریس اور ڈریکسا کو اچھا نہ لگے، جلدی سے باہر آ جاؤ اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ سرد موسم میں بھی برف جیسے ٹھنڈے لہجے میں دھاڑتے ہوئے بولا تو سندس چہرے پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے نامثال ہلانے لگی۔ اس کی نظر سامنے لگی گرل کے اس پار گئی تو عزت گنوانے سے جان گنوانا بہتر آپشن لگا۔ وہ اب ہمت کرتے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اب اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس گرل کی طرف بڑھنے لگی۔ چلیں اب، کیونکہ میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ سندس جب اسٹیج سے اترتے اس کی طرف بڑھنے لگی جہاں وہ ہاتھ میں کلیننگ برش پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے خود کی طرف آتے دیکھ پا کر وہ مسکراتے ہوئے برش ایک سائڈ رکھتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نظریں گھماتے وہ ارد گرد بھی دیکھ رہا تھا۔ کنگریچولیشن مس سندس، مبارک ہو مس چودھری۔ اس کے ارد گرد آتے مسکراتے ہوئے لوگ اسے مبارکباد دیتے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے لگے اور وہ بھی مسکراتے ہوئے سر جھکاتے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا کر مبارکباد وصول کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے پاس آتے ہی وہ پیٹ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ سناہل عرف سندس اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہوٹل کے لمبے کوریڈور میں چلنے لگی اور پیچھے دور کہیں مقابلے کی موسیقی مدھم ہونے لگی، لیکن دل و دماغ میں تاحیانگ خانزادہ کے وہ الفاظ ابھی تک گھوم رہے تھے جو اس نے ڈریسنگ روم میں کہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی، لہجے میں حیرت، غصہ اور مٹھاس لیے ہوئے بولی تھی، کیا اتنا پیار کرتے ہیں اس سے کہ اس کی ناراضگی کی خاطر اپنے ہی گھر میں پکا کھانا بھی نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ اسے کسی اور لڑکی نے ہاتھ لگائے تھے؟ تاحیانگ خانزادہ کے قدم رکے تھے لمحے بھر کے لیے۔ اس نے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے دل کی کیفیت بتانے کے لیے وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو، کیونکہ جس کا ذکر کرنے سے پہلے وہ باوضو رہنا چاہتا ہے اس کی عقیدت میں بولنے کے لیے الفاظ بھی مناسب تلاش کرنے ہی تھے۔ پیار، اس کے ہونٹ اسے سوچتے گہری مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ یہ لفظ بہت چھوٹا سا ہے سندس ان کے لیے، بہت چھوٹا سا۔ میں ان سے عشق کرتا ہوں۔ وہ میرے لیے سانس کی طرح ہیں کہ جیسے اس کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرے۔ وہ میرے لیے وقت کی طرح ہیں، جب وہ نہیں ہوتی تو وقت جیسے ساکت ہو جاتا ہے، ایک ایک پل صدیوں کی مانند لگتا ہے۔ ان سے بچھڑے ابھی 2 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے 2 صدیاں گزر گئی ہیں۔ وہ اس کے منہ سے اس کے لیے ایسے الفاظ سنتے دہکتا کوئلہ بنی تھی، لیکن اپنے چہرے پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میرے لیے وہ میری عزت ہیں اور عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اب مخمور لہجے میں کہتے مسکراتے ہوئے اسے اپنے آس پاس موجود پا رہا تھا۔ وہ بھی سوچوں میں گم ہی تھا کہ اس کی فون کی بیل بجی اور وہ جیب سے فون نکالتے اس پر جانے روح کے نام سے آتی کال دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ دوسری طرف سندس کے فون پر بھی کال آئی تھی جسے وہ دیکھتے منہ کے زاویے بگاڑنے لگی تھی۔ اس کا فون مسلسل بجتے دیکھ تاحیانگ خانزادہ نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے اشارے سے پوچھا کہ فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً کال اٹینڈ کرتے مسکراتے ہوئے سلام کر گئی۔ سلام دعا حال چال کے بعد آلیان چودھری اور رشنا چودھری نے اسے مبارکباد پیش کی تھی۔ سندس نے تاحیانگ خانزادہ کے بارے میں بھی بتاتے فون سے پکڑا دیا۔ السلام علیکم بابا، تاحیانگ خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آلیان چودھری نے منہ بسرتے ہوئے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور موبائل رشنا چودھری کو پکڑا دیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کرتے حال چال پوچھا۔ کیا بابا زیادہ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے رشنا چودھری سے پوچھا تھا۔ لہجہ متجسس اور پریشان تھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ رشنا چودھری نے بھی نروٹھے لہجے میں الٹا سوال کیا تھا۔ ہاں مما، جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، مجھے آپ لوگوں کو بتا کر آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے اچانک نکلنا پڑا تھا۔ لیکن میں مسز خان کو بتا کر آیا تھا کہ جانا بہت ضروری ہے، انہوں نے آپ کو بتایا تو ہوگا۔ تاحیانگ خانزادہ اب چلتے ہوئے ان سے بات کر رہا تھا۔ ہاں بیٹے، بتایا تو ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا ان کو، وہ سب سے زیادہ آپ سے اٹیچ ہیں،
تو اسی لیے آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انہیں اثر انداز کر دیتی ہے۔ بس اسی وجہ سے اگر آپ بتا کر انہیں مل کر جاتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھتے، لیکن خیر انہیں تو میں سمجھا لوں گی۔ آپ بتاؤ کہ سارا معاملہ کیا ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی عزت؟ مما سندس کی کال ہے، مجھے دیں، مجھے اسے مبارکباد دینے دیں۔ اس سے پہلے کہ رچنا چودھری اپنی بات مکمل کرتے سناحل کو الرٹ کر دیتی، مہک نے تیزی سے ان سے موبائل پکڑ کر تیز تیز کہنا شروع کیا۔ ہاں سنا بڑی، آخر میدان مار ہی لیا، مبارک ہو بہت بہت۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح بولتے تاہم خانزادہ کو آنکھ ونک کرتے اشارہ دے گئی تو وہ مسکراتے ہوئے موبائل سندس کو پکڑا گیا۔ ارے مبارکہ میری جان، آخر جیت اپنے نام کر ہی لی اور گوروں کو دھول چٹا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے سندس کو اپنے انداز سے مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دل میں ایک طوفان برپا ہو رہا تھا، گو کہ تاہیانگ خانزادہ نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہ سندس ہی ہے، لیکن وہ صرف ایک لفظ کو پوائنٹ آؤٹ کیے اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ یہ اس کی سندس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اب اسے پرکھنے لگی تھی۔ او جی خیر مبارکاں، بس تہاڈیاں دعاواں نال ہی ہویا ہے سب۔ سندس نے بھی اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، اور یہیں پر آ کر وہ پکڑی گئی تھی اور مہک کو مخموم سی جو امید لگی تھی وہ اب ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تو وہ موبائل رچنا چودھری کو پکڑا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ مہک اوپر جانے سے پہلے چائے اور ناشتے کا کچھ انتظام کرو اور پھر نماز پڑھ کر ہی سونا۔ رچنا چودھری کی بات سنتے وہ اپنے قدم کچن کی طرف بڑھا گئی۔ رچنا چودھری اور آلیان چودھری نے حیرانی سے اسے چپ چاپ کچن کی طرف بڑھتے دیکھ دور تک اس کا پیچھا کیا۔ مہک اور چپ چاپ کچن میں چلی جائے، یہ تو معجزہ ہی ہے چودھری صاحب، رچنا چودھری نے حیران ہوتے کہا تھا۔ میں نہ کہتا تھا رچنا بیگم، اسے تھوڑا وقت دیں، خود ہی سمجھ جائے گی اپنی ذمہ داریوں کو، لیکن آپ تو ہر وقت میری بیٹی کے پیچھے ہی پڑی رہتی تھی۔ اب دیکھ لیا نا میری بیٹی کتنی سمجھدار ہیں۔ اور اچھا چودھری صاحب، ایک چائے بنانے کیا کچن میں چلی گئی؟ آپ تو اس کے قصیدے ہی پڑھنے لگ گئے ہیں، رچنا چودھری نے نروٹھے لہجے میں لیکن مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ پھر سے سندس کے ساتھ باتیں کرنے لگے تھے۔ مسز ہان کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہیں؟ وہ جب کچن میں پہنچی تو کان سے لگے ہیڈ فون سے محبت بھرے لہجے میں پریشانی سے پوچھا گیا تھا۔ کچھ نہیں ہان، بس ایسے ہی، وہ اداس اور کھوئے سے لہجے میں جواب دے گئی۔ مسز ہان، ہم دونوں میں کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے؟ وہ اب نروٹھے لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا مسز ہان؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ اب کے پریشان ہوتے پوچھنے لگا تھا۔ ہان، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ میری سندس نہیں ہے، وہ اداس لہجے میں بولی تھی۔ کیسے، کوئی نئی بات؟ وہ اب متجسس لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ ہان، اس کی جگہ اگر میری سندس ہوتی تو مجھے پتہ ہے کیا کہتی، وہ اب نم لہجے میں بولی اور چند لمحوں کے لیے رکی تھی۔ تاہیانگ خانزادہ کو لگا کہ جیسے سانس رک گئی تھی، اس کا رندا اور اداس لہجہ اسے تڑپا رہا تھا۔ ہاں میں سن رہا ہوں مسز ہان، وہ شیریں لہجے میں بولا تھا۔ ہان، وہ پھر سے بولتے اب سسک پڑی تھی۔ جی جانے ہان، وہ محبت اور شیریں بھرے لہجے میں بولا تھا، اس کی سسکیاں سانسیں کھینچنے پر تل چکی تھیں۔ ہان، وہ پتہ ہے کیا کہتی؟ وہ کہتی بھاڑ میں گئی تیری مبارکیں، مجھے پہلے میرا سرپرائز دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، مبارکیں تیری میں بعد میں وہاں آ کر لوں گی اور تجھے تیری ساری دوستوں کو بڑی ایسی ٹریٹ دوں گی اور ساتھ ہی تم سب کو لائن میں لگا کر 1000 دفعہ اٹھک بیٹھک کرواؤں گی تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ سندس چودھری کیا چیز ہے، اور تم لوگ ہر اٹھک بیٹھک پر روتے ہوئے کہو گی کہ آج کے بعد سندس چودھری سے کوئی شرط نہ لگائے۔ مہک اس کے جانے سے چند مہینوں پہلے والی باتیں جو انہوں نے کالج کی فیئرویل پارٹی کے بعد ایک ہوٹل میں کی تھی یاد کرتے بولتے ساتھ ہی اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مسز ہان پلیز رونا بند کریں، آپ تو اپنے بابا کے ساتھ ساتھ اب میری بھی شیرنی ہے نا، اور بہت بہادر بھی۔ باہر ماما اور بابا اس سے بات کر رہے ہیں، اگر ان کے کانوں تک آپ کے رونے کی آواز پہنچی تو وہ وجہ پوچھیں گے تو کیا جواب دے پائیں گی؟
وہ اسے محبت بھرے لہجے میں سمجھاتے ہوئے پوچھنے بھی لگا تھا۔ وہ اپنے آنسو اور سسکیوں کو روکتے نامثال ہلا گئی تھی۔ چلیں اب ریلیکس ہو جائیں، وہ ادھر ہی آ رہی ہیں، وہ سرگوشی کرتے کہتے سندس کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ساتھ لیے ہوٹل کے دروازے سے اب باہر نکل آیا تھا۔ فون پر کال ابھی تک چل رہی تھی اور وہ مسلسل چلتی ہی رہنی تھی۔ وہ دونوں جب کار پارکنگ پہنچے تو تاحیانگ خانزادہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ تم لوگ کہاں گم ہو؟ کیا تم لوگوں کو یہاں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی؟ تاحیانگ خانزادہ نے سرگوشی میں لیکن سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں ہوئی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں تیرے پیچھے بھی 4 آدمی گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور 3 تیری دائیں جانب اور 3 ہی بائیں جانب ہیں، اور باہر تو 10 بندے کھڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو آئے اور وہ تجھے کچا چبا جائیں۔ شگا نے ساری تفصیل بتاتے ساتھ ہی تاحیانگ خانزادہ کی چند گھنٹے پہلے بولے گئے الفاظ اسے واپس لوٹائے تھے۔ امپریسو! تو پھر کیا میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ دبوچا کیوں نہیں وہیں سالوں کو؟ وہ گرراتے ہوئے لیکن سرگوشی کرتے بولا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان سب کو ایک ساتھ کھڑا کرتے انہیں جوتے لگائے۔ یار ہم نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں تیرے ایکشن سین دیکھے ہوئے، تو آج کیوں نہ ایک شو ہو جائے، کیونکہ موقع بھی ہے اور دستور بھی، جمن نے بھی شرارتی لہجے میں کہا اور سب کا کہا اس کے کان کے پردے پھاڑنے لگا۔ آہستہ آواز میں نہیں ہنس سکتے کمینوں، میرے کان کے پردے پھاڑنے لگے ہو۔ وہ کان سے بلوٹوتھ نکال کر کان میں خارش کرتے دانت کچکچا کر کہتے پھر سے بلوٹوتھ کان میں لگا گیا تھا۔ کیا کریں یار، تیری حالت کا سوچتے ہوئے ہنسی رک ہی نہیں رہی۔ جن نے بھی لقمہ دیا تھا، ہاں نا جب سے مصروف عشق میں ڈوبے ہیں تب سے ہی 24 گھنٹے ان کا ہسبینڈ موڈ آن رہتا ہے، پورا پیور ایڈکشن ہو گیا ہے عشق کا، نہ کوئی شرارت، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ مار داڑ۔ یار تو نہ صرف دبنگ ہان ہی اچھا لگتا ہے، یہ سافٹ بیبی والا ورژن تجھے سوٹ نہیں کرتا۔ اب کی بار زاویار شاہ نے بھی حصہ لیتے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں تو کھلے عام عشق کرتا ہوں اور جتاتا بھی ہوں، تیری طرح تو نہیں نا کہ دل کی باتیں دل میں رکھتے دیوداس کی طرح اسے کسی اور کا ہو جانے دوں اور پھر کسی کوٹھے پر جا کر شراب پیتے اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بعد پھر اس کے دروازے پر جا کر جان دے کر اسے سوالیہ نشان بنا دوں، لیکن وہ پھر بھی رات کسی اور کی باہوں میں اس کی شدتیں سہتے سسکتی رہے۔ تاحیانگ خانزادہ نے بھی زاویار شاہ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے اسے تل ملانے پر مجبور کر دیا اور بے باک باتیں کہتے سب کے چہرے سرخ انگار کیے تھے۔ وہ اب اپنی گاڑی کا لاک کھولتے سندس کو گاڑی میں بٹھاتے دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب قدم بڑھا گیا۔ پیچھے سے 2 بندے نکلتے اس کی طرف بڑھتے اسے مارنے لگے تھے، لیکن تاحیانگ خانزادہ پیچھے کی طرف گھومتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا وار روک گیا تو دوسرے ہاتھ سے اسے گھما کر مکہ مارتے اس کے سامنے کے چاروں دانت توڑتے اس کے ٹانکوں کے بیچوں بیچ مارتے اسے درد سے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک اور نزدیک پہنچا تو تاحیانگ خانزادہ نے اسے بھی گھما کر ٹانگ مارتے گراتے اس کے چہرے پر ٹانگ سے دباؤ بڑھایا اور اسے تڑپنے پر مجبور کر دیا اور وہ لمحوں میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اب دوسری طرف سے 2 آدمی چہرے پر نقاب چڑھائے اس کی طرف بڑھتے اسے مارنے کو دوڑے اور 2 ہی پیچھے سے دوڑے۔ پہلے تو وہ چپ چاپ کھڑا رہا، انہیں دیکھتا رہا، لیکن جوں ہی وہ نزدیک پہنچے تو وہ بڑے آرام سے درمیان میں سے ہٹ گیا۔ وہ چاروں چونکے تیز دوڑتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تو تصادم زوردار تھا، وہ چاروں ہی ایک دوسرے سے ٹکراتے نیچے گرنے لگے اور تاحیانگ خانزادہ نے ماہر کنگ فو کی طرح ان پر جھپٹتے انہیں مکوں اور لاتوں سے مارتے لہولہان کرتے ایک خاص نس دباتے ہوئے انہیں بھی بے ہوش کیا۔ بہت کوئی کمزور قسم کی مخلوق تھی یار، کوئی ٹرینڈ بندے ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، جیسے وہ چاہتا ہو کہ ہم اسے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تبھی تو نہ کوئی ڈیمانڈ نہ ہی کچھ اور۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے دروازے کو کھولتے اندر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے سر پر پیچھے سے کچھ مارتے اسے بتایا گیا کہ وہ لوگ کوئی عام نہیں تھے بلکہ چھپ کر وار کرتے دشمن کی سانسیں کھینچنے والے تھے۔ تاحیانگ خانزادہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے جیسے ہی پیچھے مڑا تو پیچھے کھڑے وجود کو دیکھتے وہ حیران ہوتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گریبان تک پہنچتے اس کا گریبان پکڑتے اس سے کچھ پوچھتا،
اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتا، وہ بھاری وجود اسے بازوؤں میں سمیٹتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹاتے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی ریورس گیئر میں لگاتے اسے وہاں سے تیزی سے نکالتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست کچھ سمجھ پاتے، وہ گاڑی تیزی سے ہوٹل سے نکلتے اب مین روڈ پر دوڑنے لگی تھی۔ او شٹ! وہ سب بھی دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے، اپنی گاڑیاں اس گاڑی کے پیچھے لگا گئے تھے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاہنگ خانزادہ اور مہک کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا کمی محسوس ہو تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔